أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما صدق الله العظيم۔ سورۃ الفتح کا تیسرا رکوع چل رہا ہے۔ پچھلے رکوع میں پچھلی آیتوں میں بات آئی تھی کہ اگر جو ہے مسلمان کافروں سے جہاد کرتے اور مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہوتی تو کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں کو حدیبیہ میں کافروں سے روکے رکھا اور کافروں کے ہاتھوں کو جو ہے مسلمانوں سے روکے رکھا، ٹھیک ہے، تاکہ مسلمانوں کو بعد میں ایک فتح نصیب ہو۔ اس وقت جو ہے جو شریر اوباش لوگ ہوتے ہیں، تو مشرکین مکہ کے جو نوجوان تھے اس وقت جو ہے وہ لوگ، مشرکین کے جو اوباش لڑکے تھے، نوجوان تھے، وہ لوگ اس چکر میں تھے کہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں اور مسلمانوں سے جنگ ہو جائے۔ اور ساتھ ہی جو ہے جو سردار قسم کے لوگ تھے، سنجیدہ لوگ تھے، وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے، وہ لوگ بھی جو ہے ایسی حرکتیں کر رہے تھے کہ جنگ ہونی ہی چاہیے۔ دو لوگ جب ضد میں جم جائیں تو نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جب آپس میں دو لوگ جو ہے کچھ مسئلے میں نا اتفاقی ہو جائے اور ایک ضد پر ہو، تو جو نرم پڑتا ہے نا وہی اصل مضبوط شخص ہوتا ہے، جو اس وقت جو ہے کمپرومائز کر لیتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر کافروں کے بارے میں فرمایا کہ حدیبیہ میں جو جنگ نہیں ہونے دی، ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہاں پر بیان کی گئی۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ کافر وہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی مشرکین مکہ کی طرف ہم سے اشارہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی ایک اللہ کو نہیں مانا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ وصدوکم عن المسجد الحرام، اور ان لوگوں نے تم لوگوں کو مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے عبادت سے روکے رکھا۔ خانہ کعبہ یہ کامن پراپرٹی تھی، کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں تھی۔ دنیا بھر سے جہاں جہاں عرب تھے وہ وہاں سے آتے تھے، خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، جو بھی اس زمانے میں جو ہے جب تک رائج تھا وہ کام کرتے تھے۔ تو عرب میں سے کسی کو نہیں روکا جاتا تھا، لیکن ان کفار مکہ نے مسلمانوں کو جو عمرے کی نیت سے آئے تھے انہوں نے مسجد حرام جانے سے روکا۔ تو ہم الذین، یہ بھی اس میں جو ہے برابر کے داخل ہیں۔ انہوں نے پہلا کام تو کیا کیا کہ اسلام جو سچا مذہب ہے اس پر ایمان نہیں لایا اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکا۔ اور دوسرا والہدیہ صدوکم عن الہدیہ، یعنی جو ہدی ہوتی ہے، قربانی کا جانور ہوتا ہے جو عمرے کے وقت اور حج کے وقت کرتے ہیں، وہ جو ہے حرم کے احاطے میں اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو بھی روک دیا۔ معکوفاً، اس کو یہاں تک روک کے رکھا، ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنے محل، اپنی جگہ پر چلی جائے اور جہاں قربانی کرنا ہوتا ہے عمرے کے وقت پر حدود حرم میں، وہ اس کی وہاں قربانی ہو جائے۔ تو یہ مشرکین مکہ کی یہ کامن جو ہے بیماری تھی، اور یہ کامن وجوہات تھی کہ اس کی وجہ سے ان کو وہیں پر جو ہے تہس نہس کر دیا جاتا اگر جنگ ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت تھی، اللہ رب العزت کے علم میں باتیں تھیں، ان باتوں کی بنیاد پر اس وقت جنگ نہیں ہوئی۔ کیا باتیں تھیں؟ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہیں ہوتی۔ کون سے مومن مرد، کون سے مومن عورتیں؟ لم تعلموہم، جن کو اے مسلمانوں تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ ان تطؤوہم، اور اس انجانے میں، لا علمی میں تم ان کو رون دیتے گھوڑوں سے، یعنی جنگ ہوگی تو وہ قتل کر دیے جائیں گے۔
مسئلہ یہ ہے کہ جو مکے میں تھے وہ پورے کے پورے مشرک نہیں تھے. بعض تو ایمان لائے، علی اعلان ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر گئے. بعض یا اس سے پہلے ایمان لا چکے تھے یا بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا. کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تو مشرکین مکہ کے ساتھ تھے. اگر مسلمانوں کی اور مشرکین مکہ کی جنگ ہو جاتی تو وہ مشرکین کی صف میں ہوتے اور مسلمان جو ہے انہیں اپنے گھوڑوں سے رون دیتے، یعنی جنگ میں ان کو قتل کر دیتے. اور بعد میں جب اس کا اظہار ہوتا کہ بھئی فلاں بن فلاں مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں نے انہیں اس جنگ میں قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ فرمانے فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم، اور تم کو ان کی وجہ سے معرتن تکلیف ہوتی، مضرت ہوتی، تکلیف ہوتی بغیر علم کے، کہ کل کے دن جب معلوم ہوتا کہ میں نے اپنے ایمان والے بھائی کو لا علمی کی وجہ سے قتل کر دیا تو جب کتنی تکلیف ہوتی. تو اس تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس وقت جنگ نہیں کروائی. ایک تو وہ لوگ ایمان والے مراد ہیں جو وہاں پر موجود تھے، اور دوسرے وہ لوگ ایمان والے بھی مراد تھے جو اللہ رب العزت کے علم میں تھے کہ یہ لوگ آگے جا کر ایمان لانے والے ہیں. اللہ رب العزت علیم ہے. ما کانا ما یکونو کا اللہ رب العزت کو علم ہوتا ہے. جو ہو گیا، جو ہونے والا ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، یہ انسانوں کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کے یہ علم میں تھا کہ جو ہے کہ یہ لوگ جو ہے حدیبیہ کے بعد ایمان لائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے اپنے ایمان کا اظہار فتح مکہ کے بعد کریں گے. تو 1400 مسلمان جو ہے جنگ کے لیے آئے تھے، اور جب فتح مکہ ہوئی تو جو ہے 10,000 20,000 یا 40,000 کی جو ہے جو لشکر تھا وہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہی اللہ رب العزت کے علم میں تھا، اس وجہ سے اس وقت جنگ نہیں ہوئی. پھر فتح مکہ کے وقت تو جو ہے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور مکے کے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا. ان کو دیکھ کر جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح سورت نازل ہوئی کہ جو ہے کہ ہر دیہات سے، ہر قبیلے سے لوگ جوک در جوک ایمان میں داخل ہو رہے تھے، کیونکہ اہل مکہ، مشرکین مکہ یا قریش قبیلہ جو ہے کہ یہ لیڈر قبیلہ تھا، کہ ان کے یہاں کے لوگ ایمان لا لیے، انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، تو جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے پورے آئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا. تو اللہ رب العزت فرمانے کہ لو ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم. اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہیں ہوتی جن کا علم تمہیں نہیں ہے، اور تم کیا کرتے ان تطؤوهم کہ تم انہیں رون ڈالتے، وتی سے ہے نا، ان تطؤوهم تم انہیں رون ڈالتے، یعنی جنگ ہوگی تو ان کو قتل کر دیتے. تو تم کو ان کی وجہ سے جو بغیر علم کے لا علمی میں تکلیف ہوتی. اور دوسری چیز لیدخل اللہ فی رحمتی من یشاء، تاکہ اللہ رب العزت اپنی رحمت میں داخل کر لے جن کو وہ چاہتا ہے، من یشاء. ایک تو وہ لوگ تھے جو اس وقت ایمان والے تھے لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا، اور بعض وہ تھے جو اللہ کی مشیت میں، اللہ کے علم میں بات تھی کہ یہ ایمان لانے والے ہیں فیوچر میں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیم. تزیلوا کہ معنی ہوتے علیحدہ علیحدہ ہو جانا. جو تھے وہ مومن جو ہے تزیلوا ہٹ جاتے، اذا کہیں ہاں لو تزیلوا اگر وہ ہٹ جاتے، لعذبنا الذین کفروا تو ہم ضرور بھی ضرور کافروں کو جو ہے ان میں سے عذاب دیتے، دردناک عذاب، یعنی انہیں نقصان پہنچاتے، دردناک نقصان. جنگ ہوتی، اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کو فتح کرتے، مسلمانوں کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے کیا کرتے، زوردار فتح نصیب فرماتے، اور مسلمانوں کے ہاتھ تو انہیں زبردست تکلیف پہنچاتے. پھر جو ہے مشرکوں کے بارے میں فرمانے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ. حمیت کے معنی کس سے مانتے ہیں؟ تو اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ، جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد بٹھا لی، ہٹ دھرمی بٹھا لی. اور کون سی والی ضد بٹھائی؟ حمیت الجاہلیت، جاہلیت والی ضد، نادانی والی ضد، لا علمی والی ضد، کہ بھائی تم جو ہے حرم مکہ کو جو بندے عمرہ کرنے آ رہے ہیں انہیں عمرے سے روک رہے ہو، اور تم خود کو جو ہے حرم کا رکھوالا کہتے ہو. اللہ رب العزت نے تمہارے حرم کی رکھوالی کی وجہ سے تمہیں جو ہے فضیلت دی کہ لوگ جو ہے ڈاکو تم پر ڈاکہ زنی نہیں کرتے، سورہ قریش میں جس کا ذکر ہے. اور تم یہاں پر حرم کی جو ہے حرمت کو پامال کر رہے ہو لڑنے کے لیے.
فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ رب العزت نے سکینہ نازل کیا، اطمینان نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنین پر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان کے دل میں بٹھا دیا، لازم کر دیا، ان سے چمٹا دیا تقوی کی بات۔ کلمت التقوی سے مراد ایمان ہے، اور یہاں پر جو ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کلمت التقوی سے مراد کیا ہے کہ حرمت، حرم کی حرمت ہے، کہ وہاں جنگ ہوتی تو حرم کی حرمت پامال ہوتی، تو اللہ رب العزت نے جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں اور اپنے رسول کے دلوں میں جو ہے کلمت تقوی کو لازم کر دیا، اور انہوں نے جو ہے وہاں پر جنگ نہیں کی، انہوں نے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا۔ اور کلمت تقوی سے احادیث میں جو مروی ہے کہ الگ الگ روایتیں ہیں، مفسرین نے جمع کی ہیں کہ کسی صحابی نے کہا کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو تمام چیزوں کے بعد کسی نے اخلاص کہا، کسی نے جو ہے تقوی جو پرہیزگاری ہوتی ہے وہ میں نے کہیں، تو تمام چیزوں کے بعد کیا ہے کہ ہر چیز تقوی کی بنیاد ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ جو بندہ اللہ پر ایمان لائے گا تو وہ جو ہے تمام جو ہے غیر ضروری کاموں سے محفوظ رہے گا۔ تو اسی لیے جو ہے لا الہ الا اللہ جو بات بتائی گئی ہے، وہی کلمے کی بنیاد پر حرمت مکہ، حرم کی حرمت کی وجہ سے مسلمانوں نے وہاں پر جنگ نہیں کی، اور جو شرطیں ان لوگوں نے ضد میں رکھی تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کرو گے، اگلے سال آؤ گے، 3 دن ہی آؤ گے عمرے کے لیے، ہتھیار ساتھ میں نہیں لاؤ گے، کوئی غیر مسلم مکے سے مسلمان ہو کر وہاں آئے گا تو واپس کر دو گے، کوئی مسلمان وہاں سے کافر ہمارے پاس ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ تمام چیزیں کیا تھی؟ بس حرمت جو ہے حرم کی پامالی نہ ہو، اس وجہ سے جو ہے مسلمانوں نے قدم پیچھے ہٹا لیا۔ وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور کلمہ تقوی کی پاسداری کرنے والے، ان کا زیادہ حق کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے، اہل ایمان کا ہے، اور وہی اس کے اہل ہے۔ کوئی کافر جاہل جو ہے اس کی حرمت کہاں سے رکھ سکتا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب خوب جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ بات بھی اللہ کے علم میں تھی کہ کون وہاں مومن ہیں، کون مومنات ہیں، کون فیوچر میں ایمان لانے والے ہیں، اور جو ہے اگر یہاں پر جو ہے جنگ ہوگی تو کیسے بھی جو ہے مکے کی حرمت پامال ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کے علم میں یہ تھا کہ جو ہے کہ چند سال بعد، 2 سال بعد جو ہے مکہ فتح ہوگا، اس میں ذرا بھی خونریزی نہیں ہوگی، مسلمان جوق در جوق جو ہے جائیں گے، اور کافر بھی جو تھے وہاں پر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ہمارا تیسرا رکوع مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔